خرم صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک وہیں اٹک گیا 10.5% کے اوپر. نیچے لانے کے حوالے سے پاکستان میں شاید ہی کوئی کاروباری بندہ بچا ہوگا جس نے بات نہیں کی ہوگی. وجہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک اس سے آگے بڑھا کیوں نہیں ہے, نیچے ریڈکشن کیوں نہیں کی؟ جی ان کی جو کیلکولیشنز ہیں ان سے تو ہم آگاہ نہیں ہیں, لیکن ان کے ذہن میں یہی خوف ہے کہ جو ہم نے بہت مشکل سے پاکستان میں بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روک دیا ہے ایک جگہ پہ, کم نہیں ہوئی لیکن وہ بڑھ بھی نہیں رہی, اس کی وجہ سے وہ انفلیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہ اقدام میری نظر میں یہی ہے کہ ان کے پاس چونکہ میکانزم ایک ہی ہے جس کے ذریعے وہ مہنگائی کو کنٹرول, قیمتوں کو مزید بڑھنے سے روک سکتے ہیں, اس لیے انہوں نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ سٹیبل رکھا ہے. اب ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا وہ 22.5 تک گیا تھا اور اب 10.5 پہ ہے, تو آلریڈی اس میں جو ہے وہ آدھے سے بھی زیادہ کمی ہو چکی ہے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. تو یہ جو سٹیبلٹی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اب ایشوز جو آپ بزنس کمیونٹی بات کر رہی ہے اس میں صرف ڈسکاؤنٹ ریٹ کا ایشو نہیں ہے. اصل تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو بہت مشکل سے ہم نے ایک پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ خود بھی اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی دی ہے کہ اب کم از کم 2.5 سال ہو گئے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہے. پاکستان کا جو مین سورس ہوتا تھا پاکستان میں مہنگائی کا وہ اب نہیں رہا, ڈالر کی قیمت میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا تھا. اسی طرح جو ہے جو فورن ایکسچینج اکاؤنٹ کے اوپر ہم سب کے سانس اٹکے ہوتے تھے وہ بھی اب ماشاءاللہ سٹیبل ہے, اس پہ کوئی اور پاکستان اپنی جو کمٹمنٹس ہے وہ بڑی آرام سے اور سموتھلی جو ہے ادا کر رہا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. اب جو چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے سامنے, ان کی اکنامک ٹیم کے سامنے, وہ یہی ہے کہ اس سٹیبلٹی کو اکنامک گروتھ میں کیسے بدلنا ہے, اور اس کے لیے کچھ بولڈ سٹیپ انہیں لینے ہوں گے. میں اس لیے ہوں گے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ سارے ایشوز جو ہیں جو پالیسی کے ہوتے ہیں وہ ایک لگی بندی ہمارے پاس فارمولا ہے, ریسیپیز ہے, کک بک ہے جس پہ ہم چلتے ہیں, اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ آئی ایم ایف کی اور بیوروکریٹک پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اس نے راج کیا ہے. تو اب اگر جب تک سیریس لبرلائزیشن شروع نہیں ہوگی, اور اس میں اگر آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں گے تو وہ ٹیکس ریٹ ان کے اوپر بہت بڑا ایک اس وقت ڈس انسینٹیو ہے انویسٹ کرنے کا. تو نہ صرف ٹیکس ریٹ کو کم کرنا ہے بلکہ بزنس کمیونٹی کو یہ یقین دلانا ہے, اور میری یہ توقع ہے کہ یہ کام انشاءاللہ جون 2026 کے بجٹ میں ہوگا کہ اب ٹیکس ریٹس میں چڑھاؤ نہیں ہوگا, ایک سٹیبلٹی گارنٹی کرے گی انشاءاللہ کہ اگلے 3 سال جو ہے وہ ٹیکس کا سسٹم جو ہے وہ ایک جگہ پہ وہ بھی سٹیبل ہوگا, اور جہاں وہ کمی انہوں نے کرنی ہے وہ کمی بھی کریں گے. سارا سوال ایک جگہ پہ آگے ختم ہوتا ہے ملک صاحب اکنامکس میں کہ کیا حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں جو نیا روزگار پیدا کریں, اور نیا روزگار تبھی ہوگا جب نئی انویسٹمنٹ آئے گی. ابھی تک انویسٹمنٹ لانے میں رکاوٹ آئی ہے, مشکل آئی ہے, لیکن اب آنے والے دنوں میں جس طرح اب آئی ایم ایف سے بھی گفتگو جاری ہے کہ پاکستان کو کچھ ریلیز کرنا ہے اپنے جو اس وقت سارا جو فائنینشیل کنٹرول ہے تاکہ ہم وہ گروتھ حاصل کر سکیں. لیکن جب بھی اب آپ بھی اس کو بارہا اٹھا چکے ہیں کہ جب بھی پاکستان نے گرو کرنا شروع کیا ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس جو ہے وہ اپسیٹ ہوا ہے, پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ بڑھی ہے, تو لہٰذا ایک بڑا مشکل سمجھے پل سرات ہے جس سے پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی اکنامک ٹیم نے گزرنا ہے کہ گروتھ بھی آئے لیکن انفلیشن نہ ہو, کامران ارشد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں.